اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائی اسکول واٹر پائن سے میں زاہد سر، کلاس 9th۔ غزل ہے فراق گورکھپوری کی۔ تو پہلے ہم غزل کے بارے میں، غزل ایک ایسی صنف سخن ہے جس کا رواج بہت پہلے سے موجود ہے۔ ہر ادب میں، ہر زبان میں غزل کا رواج بہت پرانا ہے، اور غزل سے لوگوں کا تعلق بھی ہے۔ ہاں، تو پہلے زمانے میں غزلیں اکثر عورتوں کی باتیں کیا کرتی تھی، لیکن زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ غزل کے موضوعات بھی تبدیل ہو گئے، اور آج غزل ہر دنیا کے ہر فیلڈ میں، ہر موضوع پر کہی جاتی ہے، اور اس سے دنیا کی اصلاح، انسانوں کی اصلاح کی جاتی ہے۔ انسانوں کا جو مزہ ہوتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں اسے، کہ انٹرٹینمنٹ، خوشیوں کا باعث بھی غزلیں ہی بنتی ہیں۔ تو آج ہم فراق گورکھپوری کی ایک غزل جو کہ نصاب 9th میں شامل ہے۔ رکی رکی سی شب مرگ ختم پہ آئی ہے، وہ پھوپھڑی وہ نئی زندگی نظر آئی ہے۔ یہ موڑ ہے کہ پرچھائیاں نہ دیں گے ساتھ، مسافروں سے کہہ دو کہ اس کی رہ گزر آئی۔ فضا تبسم صبح بہار تھی، لیکن پہنچ کے منزل جانانہ پہ آنکھ بھر آئی۔ کسی کی بزم طرب میں حیات بٹتی تھی، امیدواروں میں کل موت بھی نظر آئی۔ کہاں ہر ایک سے انسانیت کا بار اٹھا، کہ یہ بلا بھی تیرے عاشقوں کے سر آئی۔ تو یہ تھی غزل فراق گورکھپوری کی، بہت ہی اہم غزل ہے۔ اس کے موضوعات وہ ہے کہ جب انسان کو مصیبت آ جاتی ہے تو اکثر اپنے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس میں فراق گورکھپوری یہی تصور دینا چاہتا ہے کہ جب انسان بے بس ہو جاتا ہے تو اس کی ساتھ پرچھائیاں بھی نہیں دیتی۔ اور اپنے محبوب کے بارے میں بھی اس غزل میں کہتا ہے کہ کس طرح سے جب میں نے محبوب کے پاس پہنچا تو وہاں پر بھی میری آنکھ بھر آئی۔ پھر آخری شعر میں کہتا ہے کہ یہ انسانیت کا بار، یہ انس محبت کا بار ہر انسان سے نہیں اٹھا، ہر کوئی انسان نہیں اٹھا سکتا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، عاشق ہوتے ہیں، اشد من حب، جن کو والہانہ محبت ہوتی ہے، انہی سے اٹھتا ہے، انہی کے سر لاسٹ پہ آ جاتی ہے۔ تو اس میں شب مرگ، مرنے کی رات، تکلیف کی رات، پھوپھڑی، جب پھول کھلتا ہے پہلی، ابھی وہ ادکھلا ہوتا ہے، ابھی پوری طرح سے نہیں کھلتا ہے، امید ہوتی کہ اب یہ کھلنے والا ہے، تو اس سے پھوپھڑی کہتے ہیں۔ پرچھائیاں سایہ، رہ گزر جانے کی رات، آنکھ بھرنا رونا، بزم طرب خوشی کی محفل، بزم محفل کو کہتے ہیں، خوشی کی محفل، حیات زندگی، انسانیت کو کہتے ہیں۔
جس میں ایک دوسرے کے ساتھ بلائی کا معاملہ ہو، عاشق زبردست محبت کرنے والے. تو اب ہم اس کا ترجمہ یا تشریح کریں گے ایک ایک کر کے. تو پہلا شعر ہے: رکی رکی سی شب مرگ ختم پہ آئی ہے، وہ پھوپھڑی وہ نئی زندگی نظر آئی ہے. فراق آئی ہے، میں کہتا ہوں اس میں آئی ہے بس. تو فراق گورکھپوری فرماتے ہیں کہ رکی رکی سی، آہستہ آہستہ، یہ جو شب مرگ ہے، مرنے کی رات ہے، مصائب ہے، مصیبت ہے، پریشانیاں ہیں، غم، الم، قدا وغیرہ جو بھی انٹورڈس ہے وہ ختم ہونے والے ہیں، ختم ہو جائیں گے، اور وہ پوپڑی، نئی کرن، نئی صبح، نئے پھول ایک دن کھل جائیں گے. یہاں پہ امید دیتا ہے شاعر فراق گورکھپوری، امید دیتا ہے کہ یہ مصائب، مصیبت، شب مرگ یہ رہنے والی نہیں ہے، ایک دن آئے گا، بہار آئے گی، غریبی نہیں رہے گی، امیری بھی آئے گی. یہ تو آنے والی ہے، ایک دن ختم ہونے والی ہے. رک رک کے یہ دنیا کا دستور ہے، یہ چلتا رہتا ہے، کو ایک دن وہ پھوپھڑی، وہ نئی زندگی نظر آنے والی ہے. لیکن دوسرے شعر میں فراق گورکھپوری فرماتا ہے کہ یہ جو شب مرگ ہوتی ہے، یہ جو مصائب اور مصیبت والے دن ہوتے ہیں، گھڑیاں ہوتی ہیں، سال ہوتے ہیں، مہینے ہوتے ہیں، یہ وہ موڑ ہے کہ پرچھائیاں بھی نہ دیں گی ساتھ. اس میں اپنی پرچھائی بھی ساتھ نہیں چلتی، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کی پرچھائی انسان کے ساتھ ہی چلتی ہے، کسی چیز کی پرچھائی اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے. لیکن اندھیرے میں یہ پرچھائیاں بھی غائب ہو جاتی ہیں، وہ بھی اپنا ساتھ نہیں دیتی ہے. مصائب مصیبت میں تو رشتہ دار اپنے کوئی ساتھ نہیں دیتا. مسافر جو ہے، اس اندھیرے میں چلنے والے جو ہے، ان سے کہو کہ راہ گزر آنے والی ہے. یہ اندھیری رات، یہ مصائب ختم ہونے والے ہیں. امید دیتا ہے. بہت ہی اچھی غزل ہے، امید کی غزل ہے. پھر کہتا ہے: فضا تبسم، یہ جو آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو خوشیاں، مسکرا رہا تھا. صبح بہار تھی، لیکن صبح بھی اچھی طرح سے بہار تھی، یعنی خوشیاں ہی خوشیاں ہر طرف تھی. پہنچ کے منزل جانانا، جب میں نے یہ مصائب، مصیبتیں، یہ اندھیری کراس کی، اپنے محبوب تک پہنچا جہاں مجھے پہنچنا تھا، تو وہاں پہ آنکھ بھر آئی. کیوں آنکھ بھر آئی؟ آگے کہتا ہے: کسی کی بزم طرب میں حیات بڑھتی تھی. وہاں پہ خوشیاں، گانے چل رہے تھے، ناچ چل رہا تھا، سب خوشی خوشی سے زندہ ہوتے تھے، حیات بڑھتی تھی. امیدواروں میں کل جو امیدوار تھا، یعنی یہاں پہ فراق گورکھپوری امیدواروں میں سے تھا، موت بھی نظر آئی. یہ جس مقصد کے لیے وہاں پہنچا تھا اس سے شاید وہ مقصد نہیں ملا، اس کو موت نظر آئی. پھر کہتا ہے لاسٹ، آخری شعر میں، اس میں: کہاں ہر ایک سے انسانیت کا بار اٹھا. یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہاں جب بھی ہم نے دیکھا یہ انسانیت کا بار، انسان انس سے نکلا ہے. انس محبت کو کہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کو بانٹنا. تو یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. یہ کون کرتا ہے؟ کہ یہ بلا بھی تیرے عاشقوں کے سر آئی. اگر کوئی ایسا کرتا ہے وہ اس کا عاشق ہی ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ محبت کو کہتے ہیں عشق. محبت سے کچھ بہت زیادہ بڑی چیز ہے جسے عشق کہتے ہیں. قرآن شریف میں عشق کا ذکر نہیں آیا، لیکن اشد و حب آیا. والہانہ محبت، سب سے زیادہ محبت، جہاں جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو اس کو عشق کہتے ہیں. اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو عاشق کہتے ہیں. یہ اپنے محبوب کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو انہی سے انسانیت کا بار اٹھتا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ غزل پسند آئی ہوگی اور آپ
اپنی کتاب سامنے رکھ کر اگر آواز میں تھوڑی سی کمی ہو تو ہیڈ فون لگا کے اس ویڈیو کو سنیں، اور مزے سے آپ کو یہ سب کچھ آئے گا، اس کی تشریح بھی آئے گی. تو اس طرح سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. انہیں کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتے ہیں. السلام علیکم.